السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہی حال جو تھا پچھلے رمضان یا شعبان میں بھی ہوا تھا۔ لوگ گھر کی صفائی کرتے ہیں اور مسجدوں میں ایسے پھٹے پرانے جو کتابیں ان کے گھر میں رہتے ہیں اور قرآن جو رہتے ہیں وہ مسجد میں لا کے رکھتے ہیں۔ ایسے دینی کتابیں جو خود اپنے گھر میں وہ نہیں پڑھ سکتے وہ لا کے مسجد میں ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو بھی معاملہ ہے ہم ختم کریں۔ پچھلے سال بھی 4-5 کتابیں اور 2-3 ایسے قرآن پھٹے ہوئے آئے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھائی آپ کے گھر کا جو مسئلہ ہے، جو پھٹا پرانا جو بھی دینی کتابیں ہوتی ہے اس کی ترتیب سب سے پہلے بتا دوں کہ ایک تو پہلے اس کو پانی میں بہانا ہوتا ہے، یا پھر گارنا ہوتا ہے، یا پھر اسے جو ہے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو جلانا ہوتا ہے۔ یہ جو معاملے ہیں، بے شک شعبان جو ہے تیاری کا مہینہ ہے، تو یہ تیاری آپ کے گھر کی کرتے ہو، صاف صفائی کرتے ہو، اور کچرا جو ہے اللہ کے گھر میں لا کے ڈالتے ہو۔ یہ کہاں تک صحیح ہے آپ ہی سوچ لو، اور یہ ہر سال ہم یہ آپ کا کام کریں، یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ کے دینی کتابیں جو بھی گھر میں نکلتی ہے، جو آپ کے نظر میں ردی ہے، اللہ کے واسطے اللہ کے گھر میں لا کے نہ ڈالو۔ آپ اس کو بہا دو۔ اللہ نے کلیان میں بہت بڑا احسان کیا ہے کہ بولتے نا نیکی کر دریا میں ڈال، تو اللہ نے کو دریا دی ہے کلیان میں۔ آپ کی جتنی نیکی کر کے جو اس کا کچرا کیے ہو جا کے دریا میں ڈال دو، نہیں تو کسی بوری میں ڈبا دو، نہیں تو کسی قبرستان میں لے کے گاڑ دو، یا اگر آپ کے پاس کچھ دریا نہیں ہے، ایسے ماحول میں ایسے گھر پہ یا ایسے محلے گاؤں میں رہتے ہو جہاں نہ دریا ہے، نہ بوری ہے، نہ قبرستان ہے جہاں پہ آپ گاڑ سکتے ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ اسے اچھے صاف برتن میں جلا کے راکھ کر دو۔ مگر وہ چیزیں اللہ کے گھر میں نہ لا کے ڈالو جو آپ خود کے گھر میں نہیں رکھتے۔ تو شعبان جو ہے، شعبان کے تعلق سے بولوں، الحمدللہ آج 30 شعبان لگ گیا۔ ہو سکتا امید ہے کہ آپ نے چاند دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ واجب الکفایہ ہے چاند دیکھنا، اور دعا بھی پڑھی ہوگی، تو یہ دعا تو عام ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب کے فیض و برکات سے نواز، شعبان کے فیض و برکات سے نواز، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ ہمیشہ دعا کریں۔ شعبان کو جو ہے تیاری کا مہینہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ تیاری کا مہینہ۔ تو کس چیز کی تیاری؟ شعبان جو ہے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رمضان کی تیاری کا معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ اکثر مسجد کا جو کلر ہوتا ہے، یا پھر اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، وائرنگ وغیرہ ہوتی ہے، یا پھر مسجدوں کے لیے جو نئے صف آتے ہیں، مصلے آتے ہیں، اسی مہینے میں آتے ہیں، اور کئی گھر والے بھی جو ہے اپنے گھر کی تیاریاں جو ہے اسی مہینے میں کرتے ہیں۔ یہ ہے دنیاوی تیاری۔ اس کے لیے جو ہے رمضان میں آنے والے مہمان کے لیے پوری مسجد سجائی جاتی ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے مسجد میں مصلیان کے لیے بھی تکلیف نہ ہو۔ اگر نل کا مسئلہ ہے، وضو خانے کا مسئلہ ہے، ٹوائلٹ باتھ روم کا مسئلہ ہے، لائٹنگ کا مسئلہ ہے، فائر کا مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ ہے، ہر چیز ٹھیک ٹھاک کی جاتی ہے تاکہ نمازیوں کے لیے تکلیف نہ ہو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ شعبان میں ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا نمازی بھی اس طریقے سے تیاریاں کرتے ہیں؟ کہ نمازی آنے والا بھی شعبان میں کیا تیاری کرتا ہے رمضان کی؟ کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رمضان کی تیاری شعبان میں ہی کرتے تھے۔ جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایگزام کی تیاری ایگزام کے لیے نہیں کی جاتی، اس سے پہلے کی جاتی ہے۔ غلط ہے صحیح ہے؟ کہ ایگزام کی تیاری ایگزام کے دن کرتے ہیں؟ نہیں، 2 مہینے 3 مہینے پہلے سے ایگزام کی تیاری ہوتی ہے۔ تو رمضان کی تیاری کیا آپ رمضان میں کرو گے؟ اس سے پہلے ہی کرو گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سنو، اسے غور سے سنو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب شعبان کا چاند دیکھتے
تو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزوروں اور محتاج لوگوں کو رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی دقت نہ آئے یا پھر انہیں کوئی کراہت نہ آئے۔ حکمران جو ہے قیدیوں کو بلا کر اگر اس کو حد لگانی ہوتی تو حد لگا دیتے، ورنہ رہا کر دیتے۔ تاجر سفر شروع کر دیتے، دوسرے کے قرض ادا کر دیتے اور اپنا مال اٹھا لیتے، یہاں تک کہ جب رمضان کا چاند دیکھتے تو غسل کرتے اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ یہ ہے صحابیوں کی تیاری، یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ، یہ ہے رمضان کی تیاری۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ آپ کے منہ والے بیٹے ہیں، یہ ایسے واحد نصیب والے شخص ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت کی۔ یہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے، آپ کا غسل کا پانی، وضو کا پانی، تہجد کے لیے مصلی بچھانا، آپ کی ہر خدمت کے لیے کھڑے رہے۔ یہ 10 سال کی عمر سے لے کے آپ کے پاس جوانی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان کا چاند دیکھا جاتا، رمضان کا نہیں، ہماری تیاری کا ہوتی ہے، رمضان میں ہوتی ہے، مگر صحابہ کرام جو ہمارے اسلاف ہے یہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی کیا کرتے؟ سب سے پہلے تو قرآن کے پیچھے لگ جاتے، قرآن کھولتے بیٹھ جاتے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے۔ دوسرا کیا، جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ نکال کے کمزور اور جو محتاج لوگ ہیں ان کو ادا کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بھی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، وہ بھی رمضان میں بیٹھ کے عبادت کرے۔ اب یہ نقطے پہ آپ دیکھو، ہمارا قرآن کب شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلا قسم خدا کی، میں نے تو کبھی کسی کو شعبان میں قرآن پڑھتے ہوئے ایسا نہیں دیکھا جو رمضان میں دیکھتا ہوں۔ رمضان کا چاند ہونے کے بعد ہی مسجدوں میں قرآن کھولتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے جو شعبان میں دیکھتے لوگوں کو نماز یہ پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے شعبان میں؟ ایمانداری ہاتھ اٹھاؤ کہ میں شعبان میں دیکھتا ہوں لوگ نماز پڑھتے ہیں یا پھر روزہ رکھتے ہیں یا پھر قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ایگزام کی تیاری ایگزام دن، ہمارا قرآن بھی جو ہے رمضان میں ہی کھلتا ہے، ہماری نمازیں بھی جو ہے رمضان میں شروع ہوتے ہیں۔ مگر صحابہ کا یہ معاملہ رہا کہ سب سے پہلے شعبان پر چاند دیکھتے ہی وہ قرآن شروع کرتے۔ زکوٰۃ دینے والے میں آپ کو ایسے دکھاؤں گا کہ جو پہلے دن شعبان میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر واللہ اعلم کیوں وہ رمضان کی 27ویں شب میں ہی دیتے ہیں، جب عید کے لیے صرف 2 دن، اگر 29 کا چاند ہے یا 3 دن 30 کا اگر چاند ہے، تب ہی وہ مزدوروں اور محتاجوں کو اور ضرورت مندوں کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تب تک بیچارہ وہ جو محتاج ہے، لاچار ہے، وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، ان کے گھر کے چکر مارتے رہتا ہے۔ وہ کیا عبادت کرے گا بیچارہ؟ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، گھر میں فاقے کا حالت ہے، پورا رمضان وہ چکرے مارتے رہتا ہے، مگر یہ دے کے دینے کی طاقت رکھتے ہوئے نہیں دیتے۔ میں اس کو ظلم کہتا ہوں، میں اپنے طور پہ اسے ظلم کہوں گا کہ شعبان میں تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے اتنا سرمایہ دیا ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے، پھر بھی تم اس پہ ظلم کرتے ہو، اس ضرورت مند کو، اس محتاج کو 27ویں شب تک اس کو چکرے مارنے لگاتے ہو۔ وہ 27 شب تک اس کے چکرے مارتا ہے گھر کے، اور 2 دن یا 3 دن میں اس کو عید کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اس کو خورما بنانے کے لیے دودھ لینا ہے، خورما بنانے کے لیے ڈرائی فروٹ لینا ہے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدنا ہے، اپنے گھر میں کچھ کام ہے وہ کام کرنا ہے۔ وہ 2 دن میں وہ کیا کیا کرے گا؟ تو اے زکوٰۃ دینے والوں، آئے وہ لوگوں جن کو اللہ نے نوازا ہے اور اس مہینے میں زکوٰۃ دے سکتے نیت پہ ہے۔ لوگوں کو جب میں کہتا ہوں کہ تو دے سکتا ہے کیوں نہیں دیتا، تو مجھے یہ جواب ملا ہے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ہے۔ ارے رمضان میں ثواب زیادہ ہے، 27 دن تک تم نے اس کو جو تڑپایا ترسایا، اس کو جو چکر مارا، اس کا گناہ کون دے گا؟ تیرے گھر میں سرمایہ رکھا ہوا تھا، وہ گھر کا کے دستک دیتا تھا، اس کو خالی ہاتھ لوٹایا، اس کا گناہ کون دے گا؟ وہ نظر نہیں آتا، ثواب نظر آتا ہے، تیرا ظلم نظر نہیں آتا۔ تو آئے وہ لوگوں جن کو اللہ نے نوازا ہے، اپنی زکوٰۃ شعبان میں دے سکتے ہیں، اللہ کے واسطے صحابیوں جیسا عمل کرو، صحابیوں جیسا ثواب کماؤ، شعبان میں زکوٰۃ دے کے فارغ ہو جاؤ۔ تیسرا جو انہوں نے فرمایا کہ یہ حکمران جو ہے
حکمران جو ہے قیدیوں کو بلا کر اس کو اگر یہ حد لگانی ہوتی تو حد لگا دیتے، ورنہ اس کو رہا کر دیتے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے کہ گھر میں تو تقاضے چل رہے ہیں، کسی کا کچھ لین دین باقی ہے تو اس کا فیصلہ کر کے ختم کریں۔ آپ کے تقاضے رمضان تک نہ کھینچے۔ آپ کا کسی کا لین دین ہے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے، گھریلو تعلقات میں کچھ مسئلے ہیں، لین دین باقی ہے تو وہ شعبان میں ختم کرے، اس کا تقاضا رمضان تک نہ لے کے جائے۔ سفر ختم کر کے اپنے مقام تک پہنچے۔ مسافر جو ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا سفر پورا کرے اور رمضان سے پہلے وہ تیاری کر بیٹھ جائے۔ میں نے ایسے بھی تاجر دیکھا ہوں جو خاص رمضان میں اپنے ملک اور دور سے نکل کے شہروں میں اپنی چیزیں بیچنے آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ ہم جیسے نواب جو ہے وہ رمضان میں خریدی کرتے ہیں۔ ہماری جو خریدی یا شاپنگ جو ہوتی ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ رمضان شاپنگ کا مہینہ ہے، لیٹسٹ ڈیزائن لینی ہے۔ عید کو 2 دن باقی ہے، ابھی جو لیٹسٹ ڈیزائن آئیں گے ہم وہ خریدیں گے۔ ہمارے عورتوں کا یہ حال ہے کہ ان کو لیٹسٹ چاہیے، ہمارے جوانوں کا یہ حال ہے کہ ان کو لیٹسٹ ڈیزائن کے کپڑے چاہیے۔ ارے تھوڑی نظر پیچھے کر کے صحابہ کو دیکھو، اپنے اسلاف کو دیکھو، انہوں نے جو گھر میں اچھا کپڑا رہا جونے میں سے، اپنے تجارت میں سے یا جو ان کا خزانہ ہوتا تھا اس میں سے اپنی بیٹی نے ضد کی تھی کہ مجھے نیا کپڑا چاہیے۔ بیٹی نے، خلیفہ کی بیٹی نے ضد کی تھی کہ مجھے نیا کپڑا چاہیے، تو تجارت میں سے تھوڑا پیسہ لینے کا انہوں نے اجازت مانگی ممبران سے۔ تو ایک ممبر نے پوچھا، اے خلیفہ وقت، تو یہ جو پہلے پیسے اٹھا رہا ہے یا جو ادھاری لے رہا ہے، کیا تجھے یقین ہے کہ تو جیے گا اسے واپس دے گا؟ یہ ان کی سوچ تھی۔ وہ اپنے بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے بھی ادھاری نہیں لیے۔ مگر ہماری شاپنگ جو ہوتی ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ کیا شعبان میں کپڑے نہیں آتے؟ کیا ہم شعبان میں خریدی نہیں کر سکتے؟ صرف اس کے لیے کہ لیٹسٹ ڈیزائن چاہیے ہم رمضان خراب کر کے جاتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں، جبکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ عبادت کا ہے، ایک ایک لمحہ عبادت کا ہے۔ اس کا ثواب اپنے درجے میں رہتا ہے، اس کی نیکی اپنے درجے میں رہتی ہے، اور ہم مسجد اور گھر چھوڑ کے عبادت چھوڑ کے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ ہمارے کلیان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ افطار کرنے کے لیے بامبے جاتے ہیں، مینارہ مسجد۔ کیوں بھائی؟ تیرے گھر میں افطاری نہیں ہے، تیرے محلے کی مسجد میں افطاری نہیں ہے۔ ہر سال مجھے معلوم ہے کم سے کم 1 یا 2 ایکسیڈنٹ میں بچہ مرتا ہے، صرف اس کے لیے کہ وہ گھر سے افطاری کرنے کے لیے کہیں اور جا رہا تھا۔ کیا میں پوچھتا ہوں یہ جو موت ہوئی ہے حلال موت ہوئی؟ وہ کیا حلال کام کے لیے جا رہا تھا؟ وہ کیا نیک کام کے لیے جا رہا تھا؟ افطاری کرنے جا رہا ہے۔ کیوں؟ تیرے گھر میں افطاری نہیں ہے؟ نہیں ہے تو تیرے محلے کے مسجد میں افطاری نہیں ہے۔ مینارہ مسجد بامبے یہاں سے صرف افطاری، یہ کون سا شوق پال رکھے ہو گئے آپ نے؟ یہ سب فضول ہوئی ہے، شیطانی وسوسے ہے، شیطانی کام ہے۔ رمضان کا سن لو، ہر لمحہ عبادت کا ہے۔ اگر نیکی نہیں کر سکتے اللہ کے واسطے بدی بھی مت کرو، اگر راہ پہ نہیں چل سکتے اللہ کے واسطے گمراہی مت پھیلاؤ۔ آپ کی شاپنگ، آپ کی خریدی، آپ کی اگر دینے کی طاقت ہے تو زکات اسی مہینے میں دے کے ختم کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ لین دین کا معاملہ جو ہوتا ہے، جیسے کہ قرض ہے، ادھار ہے، یہ سب ابھی اسی مہینے میں کلیئر کرو۔ پھر وہی معاملہ کہ رمضان میں کوئی کس چیز نہیں چاہیے، کسی کے چکرے نہیں مارنا ہے، کسی کو بلانا نہیں ہے کہ بھائی میرا پیسہ دے، تقاضا نہیں کرنا ہے کہ بھائی آپ پیسہ لے، اس کو بلانا نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے ابھی اسی مہینے میں ختم کرنا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی غسل کرنا اور اعتکاف میں بیٹھنا یہ صحابیوں کی سنت ہے۔ پورا رمضان اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ بولیں گے میرا کام دھندا ہے، میرا یہ ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم رات میں بیٹھا کرو، نفل اعتکاف کیا کرو۔ لوگوں کو یہ بھی نمان کے مسجد میں گھسے تو نوایت اور سنت الاعتکاف کرنے کی نیت کرنا چاہیے کہ اللہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی جب تک کہ مسجد میں ہوں۔ آپ کی نماز بھی ہوتی ہے، عبادت بھی ہوتی ہے، اعتکاف کا بھی ثواب ملتا ہے جب تک کہ آپ مسجد میں ہو اور فضول کوئی نہیں کرتے۔ جب تک آپ مسجد میں عبادت کرتے ہو تب تک اعتکاف کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ہاں اگر مسجد میں کہ فضول کوئی کیے آپ کا اعتکاف کا ثواب نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے صحابیوں کا، اسلاف کا طریقہ۔ اب قرض کے تعلق سے میں بتا دوں کہ ہم تو دنیاوی قرض تو یاد رہتا ہے،
مگر دینی قرض ہم بھول جاتے ہیں. دنیائی قرض تو پتہ ہے لین دین پیسہ ادھاری نقد. دینی قرض کیا ہے؟ سب سے پہلا دینی قرض ہم پہ ہمارے فرض نماز ہے. کتنے ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں کہ کسی کی ایک بھی نماز قضا نہیں آج تک فرض کی؟ فرض ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. ہاتھ اٹھاؤ. کوئی نہ کوئی قرضدار ہے، کسی نہ کسی طریقے سے قرضدار ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ کا جو قرض ہے وہ ادا کرو. ہم نے بزرگوں کو دیکھے ہیں، وہ جو ہے عمر قضا کی نیت کر کے جب بھی موقع ملتا ہے نماز پڑھتے ہیں. 4 رکعت کا وقت ہے تو عصر پڑھ لیے، ظہر پڑھ لیے، عشاء پڑھ لیے. تھوڑا اور وقت ہے تو مغرب پڑھ لیے. کم وقت ہے تو فجر کی قضا پڑھ لیے. فرض نماز کی قضا معاف نہیں ہے. اور بتا دوں کیا روایتوں میں آتا ہے، جس کسی کے پچھلے سال کے روزے باقی ہے، جس کسی کے پچھلے سال کے فرض روزے باقی ہے، اگر وہ قضا ادا نہ کرے تو اس سال کے بھی روزے قبول نہیں ہوں گے. یہ روایت میں ہے، حدیث میں ہے. یہ میرے ماں بہنوں کے لیے خاص طور ہوگا. اللہ ماشاءاللہ ان کے اکثر چھوٹے ہیں، مردوں کے کم چھوٹے ہیں. تو میری ماں بہنیں بیٹیاں اس پہ زیادہ توجہ دیں. سن لے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جس پہ پچھلے سال کے قضا روزے باقی ہے وہ جب تک ادا نہ کرے اس کے ان سال کے فرض روزے ادا نہیں ہوں گے. تو ابھی یہ وقت ہے کہ آپ اپنے قضا روزے ختم کر لو. یاد کر لو کہ اتنے قضا روزے باقی ہے آپ کے، اور اسے حق ادا کر دو. اب فرض قضا میں اور کیا کیا آتا ہے؟ فرض کے روزے آگے، پچھلے سال کے آپ کے روزے، اور یہ آگے زکوٰۃ آگے. کبھی کبھی معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ سفر میں نکلتے یا بیمار ہو جاتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ دینے کی بھول جاتے ہیں. تو ان کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ اگر پچھلے سال کی زکوٰۃ باقی ہے تو اس سال ابھی دے دے. اور آخر میں یہ کہ بھائی بہنوں کے بٹوارے کا جو حصہ ہے وہ بھی آپ کے فرض ہے. رمضان کے پہلے اسے بھی دے کے ختم کر دو. ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ مہینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پسندیدہ مہینہ کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ کہ اس میں جتنی کثرت سے آپ روزے رکھتے تھے رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے. کبھی کبھی رجب، شعبان اور رمضان کو ملا دیتے تھے، تو کبھی کبھی شعبان اور رمضان کو ملایا کرتے تھے. اتنے روزے رکھتے تھے. تو یہ کوئی گمان نہ کرے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، کہ آپ کے کوئی قضا روزے شعبان بھی پورے کرتے تھے، یہ آپ کے نفل روزے ہوا کرتے تھے. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہمارے جو قضا روزے باقی ہے ہم اس مہینے سے پوری طرح سے ادا کر لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کو یہ مہینہ اتنا پسند کیوں ہے؟ تو آپ نے اس کے 2 وجہ بتائے تھے. اس کی 2 وجہ بتائے تھے. یہ بتائے کہ اس مہینے میں ہر بندے کے جو اعمال اللہ کی طرف پیش کیا جاتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائے تو میں روزے سے رہوں. تو جان لو سال بھر کا آپ کا جو جتنا لکھا چھٹا ہے نا، یہ اللہ کے سامنے یہ مہینے میں پیش ہونے والا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو فرض باقی ہے، جو قرض باقی ہے، دینی جو قرض باقی ہے وہ ابھی ادا کرنا شروع کر دو. اور دوسری وجہ بتائے کہ اس مہینے میں وہ شخص جو زندہ ہے اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اس کا جو موت، اس کا نام حیاتی والوں میں سے نکال کے ممات والوں میں ڈالا جاتا ہے. مطلب زندوں میں سے مردوں میں اس کا نام یہ مہینے میں لکھا جاتا ہے. موت کے فرشتے کے ہاتھ میں وہ لسٹ دی جاتی ہے جو سال بھر میں جس نے اس کی روح نفس کرنی ہے، وہ یہ مہینہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ سفر کرتے رہتا ہے، خریدی کرتے رہتا ہے، شوق پورے کرتے رہتا ہے، یا پھر غفلت میں رہتا ہے، ان کا نام ممات والوں میں لکھا جاتا ہے، موت والوں میں لکھا جاتا ہے، اسے پتا نہیں چلتا. تو یہ 2 وجہ ہے اس مہینے میں جو اکثر روزے رکھتے تھے کہ سب سے پہلے ہمارے اعمال سال بھر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مرنے والے فہرست میں جو مرنے والے نام لکھا جاتا ہے. آخر میں یہ کہوں گا کیونکہ یہ عاشقوں کا مہینہ ہے، اگر آپ سچے عاشق ہو تو جان لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے. تو عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کی ہر پسند کو پسند رکھتا ہے، ناپسند کو ناپسند رکھتا ہے. تو یہ مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھو. 3 چیز یہ مہینے میں کثرت سے کرے. یہ آج کی پورا نچوڑ اگر میں نکال کے ہاتھ میں دے دوں تو 3 چیزوں کے لیے میں نے آج بیان کیا ہوں. سب سے پہلے اپنا قرضہ ادا کرے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو.
दुनिया में जो आपका लेन देन सफर खरीद उधार नकद ये दीनी बोले तो आपके रोजे नमाज वगैरह जो है या फिर हक घर के जो है वो तो लेन देन खत्म करें। दूसरा कसरत से रोजे रखिए, आपके जो रोजे बाकी है कज़ा फर्ज रोजे जो बाकी है वो ये महीने में खत्म करने की कोशिश करें। और आखिरी तीसरा ये कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह हमें इस माह की इज्जत करने इसके फजूल और बरकत से नवाजे। अल्लाह हमें समझना और तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।